عزیز طلباء، آج ہم خلیہ اور خلوی حیوانوں کے بارے میں مختصر اور اہم معلومات حاصل کریں گے۔ نباتی خلیہ اور حیوانی خلیے میں پائے جانے والے حیوانوں کے نام: مرکزہ، لائسوزوم، درومایا کا جال، سبز مائنہ، گولجی آلہ، مائٹوکونڈریا، خلیہ، خلوی دیوار اور خلوی جھلی وغیرہ۔ اب ہم نباتی خلیہ اور حیوانی خلیے میں فرق دیکھیں گے۔ ایک، نباتی خلیے میں خلوی دیوار پائی جاتی ہے، حیوانی خلیے میں خلوی دیوار نہیں پائی جاتی۔ دو، نباتی خلیے میں سبز مائنہ پایا جاتا ہے، حیوانی خلیے میں سبز مائنہ نہیں پایا جاتا۔ تین، نباتی خلیے میں خلیے بڑے پائے جاتے ہیں، حیوانی خلیے میں خلیے چھوٹے پائے جاتے ہیں۔ چار، نباتی خلیے میں توانائی کی تعداد کم ہوتی ہے، حیوانی خلیے میں توانائی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ مرکزہ خلیے کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ مرکزہ کے حصوں کے نام: مرکچا، مرکزی جھلی، لون ذرات، مرکزی شگاف۔ مرکزے کے گرد دوہرا غلاف اور اس پر مرکزی شگاف نظر آتے ہیں۔ ان کے ذریعے مرکز کے اندر باہر اشیاء کا نقل و حمل ہوتا ہے۔ مرکز میں ایک کرہ نما مرکچا اور کروموزوم ہوتے ہیں۔ کروموزوم پر موجود فعال اجزاء کو جین کہتے ہیں۔ مرکزے کے افعال: خلیے کے تمام افعال اور خلوی تقسیم پر قابو رکھنا۔ آئیے اب ہم سبز مائع کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سبز مائع کے نام: اندرونی غلاف، درمیانی غلاف، بیرونی غلاف، رنگین ذرات اور تھیلیکائٹ وغیرہ۔ نباتی پتوں میں ہونے والی شعاعی ترکیب کے لیے سبز مائع ضروری ہے۔ سبز مائع میں شعاعی ترکیب کے لیے ضروری خمیرے ڈی این اے، رائبوزوم اور نشستہ دار مادے ہوتے ہیں۔ سبز مائع کے افعال ذیل میں ہیں۔ سبز مائع شمسی توانائی کو جذب کر کے اسے کیمیائی توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ عزیز طلباء، آئیے اب ہم مائٹوکونڈریا کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور اس کے حصوں کے نام: اندرونی غلاف، بیرونی غلاف، اندرونی تہہ، توانائی میں موجود مائع وغیرہ۔ توانائی دوہری جھلی سے بنے ہوتے ہیں۔ ہر خلیے کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خلیے کو توانائی فراہم کرنے کا کام توانائی کرتے ہیں۔ توانائی کا بیرونی غلاف شگاف دار ہوتا ہے، اندرونی غلاف تہہ دار ہوتا ہے۔ توانائی خلیے کے کاربوہائیڈریٹ اور روغنی مادوں کی خمیروں کی مدد سے تکثیر کرتے ہیں اور اس عمل میں توانائی اے ٹی پی کی شکل میں ذخیرہ کرتے ہیں اور توانائیوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ مائٹوکونڈریا کے افعال: اے ٹی پی جیسے توانائی کے سالمات تیار کرنا اور روغنی مادوں کی تالیف کرنا۔ اب ہم خلیے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور خلیے کے حصوں کے نام: ایک پرتی جھلی، خلیے کا سیال وغیرہ۔ خلیے کے سیال جزو کا ذخیرہ کرنے والا خلوی حیوانہ خلیہ ہے۔ خلیوں کی متعین شکل نہیں ہوتی لیکن ساخت بدلتی رہتی ہے۔ خلیے کی جھلی ایک پرتی ہوتی ہے۔ خلیے کے افعال: خلیے کے ولوجی دباؤ پر قابو رکھتا ہے۔ خلیے کی توانائی استعمال کر کے انجام پانے والے افعال: نمبر 1،
خلوی تغذیہ انڈوسائٹوسس بیرونی ماحول سے غذا اور دیگر اشیاء کو جذب کرنا۔ دوسرا خلوی اخراج ایگزوسائٹوسس بیکار مادے خلیے سے باہر خارج کرنا۔ آئیے اب ہم درون مایا کے جال کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے حصوں کے نام ہیں مرکزہ، رائبوزوم وغیرہ۔ خلیے کے اندر مختلف مادوں کے نقل و حمل کا کام انجام دینے والے حیوانات کو درون مایا کا جال کہتے ہیں۔ درون مایا کا جال اندر کی جانب مرکزے سے اور بیرونی جانب خلوی دیوار سے جڑا ہوتا ہے۔ اس کے سطح پر رائبوزوم کے ذرات پائے جاتے ہیں اور اس کے افعال خلیے کو سہارا دینا اور پروٹین کا نقل و حمل کرنا۔ عزیز بچوں، اب ہم گولجی آلے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور اس کے نام ہیں افرازی کیسہ، نومولود کیسہ، برقع اور اوپری سطح وغیرہ۔ ایک دوسرے سے متوازی 5 سے 8 چپٹی کھوکھلی تہوں سے گولجی آلہ بنا ہوتا ہے۔ ان تہوں کو برقعے کہتے ہیں۔ ان برقعوں میں مختلف قسم کے خمیرے ہوتے ہیں۔ خمیروں کی وجہ سے مائعات میں تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں۔ کارخانے کی اشیاء پیک کر کے آگے روانہ کرنے والے پیکنگ شعبے جیسا کام ان برقعوں کا ہوتا ہے۔ اس کے افعال گولجی آلہ خلیے کا افرازی حیوانسا ہے۔ آئیے اب ہم لائسوزوم کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور اس کے حصوں کے نام ہیں اخیری جھلی اور پیچیدہ خمیرہ۔ خلیے میں ہونے والے تحویل کے عمل میں جو فاضل مادے تیار ہوتے ہیں، ان کی اخراج کا نظام لائسوزوم کہلاتا ہے، جس میں ہاضمی خمیرے ہوتے ہیں۔ اس کے افعال میں لائسوزوم کو خودکشی کی تھیلیاں کہتے ہیں۔ خلیہ اگر پرانا، مردہ یا خراب ہو جائے تو لائسوزوم پھوٹ جاتے ہیں اور ان کے خمیرے اپنے ہی خلیے کو ہضم کر دیتے ہیں۔